Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I am going to start vocabulary. This vocabulary will help you to improve your English, but also first year students can take benefit from these vocabulary. First year والے بھی اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں ان ویکیبلریز سے، کیونکہ یہ جو تمام ویکیبلریز ہیں یہ بیسک ویکیبلریز ہیں اور یہ فرسٹ ایئر کی کراچی بورڈ کی انگلش کی بک میں دی گئی ہیں. میں گائیڈ بک کی بات نہیں کر رہا، میں انگلش کی ٹیکسٹ بک کی بات کر رہا ہوں جو کراچی بورڈ کی ہے. اس کے ہر چیپٹر کے اینڈ میں جو ویکیبلریز دی جاتی ہیں، آج سے میں وہ ویکیبلریز استعمال کروں گا ایز فار اسپیکنگ. اور ان ویکیبلریز کا فائدہ یہ ہوگا کہ ایک تو یہ آپ اسپیکنگ میں استعمال کر سکتے ہیں، دوسرا آپ کو جو پیئر ورڈز دیے جاتے ہیں وہ انہی میں ہوتے ہیں. یعنی پیئر ورڈز کا ایک سوال آتا ہے، اس کے بھی جو ویکیبلری استعمال کی جاتی ہے وہ بھی انہی ورڈز سے لی جاتی ہے. اور تیسرا، اگر ایڈیم دیا جاتا ہے تو چیپٹر میں اگر کوئی ایڈیم ہوگا تو وہ بھی میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گا، اور فریزل وربز بھی شیئر کروں گا. دس سیریز از فار فرسٹ ایئر اینڈ فار اسپیکنگ انگلش. فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور اسپیکنگ انگلش کے لیے ہے. چلیں وقت برباد کیے بغیر شروع کرتے ہیں. بلیم پہلا لفظ ہے، بلیم. بلیم کا مطلب ہوتا ہے الزام دینا یا الزام لگانا. آپ کو بہت سمپل ایک سنٹینس بنانا ہے. ڈونٹ بلیم می اف یو مس دا بس. اگر تمہاری بس چھوٹ جائے تو مجھے الزام مت دینا. اٹس ریئلی سمپل سینٹینس. یو کین یوز ان پیئر ورڈس. دس سینٹینس یو کین یوز ان پیئر ورڈس. آپ یہ جملے استعمال کر سکتے ہیں جب آپ سوال اٹیمپٹ کرتے ہیں گرامر کا، جس میں ویکیبلریز کا ایک سیکشن ہے جس میں پوچھا جاتا ہے بلیم اور ایکیوز، ان دونوں میں فرق کیا ہے، یا ان دونوں کو ایک سینٹینس بنا کر دکھائیں، ان دونوں کا ایک سینٹینس بنا کر دکھائیں. تو آپ وہاں پر یہ جملہ بنا سکتے ہیں، ڈونٹ بلیم می اف یو مس دا بس. اگر تم سے بس مس ہو جائے تو مجھے الزام مت دینا. تو پہلا جملہ کیا ہے؟ بلیم. دوسرا ہے ایکیوز. ایکیوز کا مطلب ہوتا ہے الزام دینا یا الزام. ضروری ہے دینا کا لفظ آئے گا، الزام کا مطلب بھی ایکیوز ہوتا ہے. یاد رکھیے گا، ایکیوز کے فوراً بعد آپ نے اگر پریپوزیشن استعمال کرنا ہے تو وہ ہمیشہ آف ہوگا، یعنی ایکیوزڈ آف، ایکیوزڈ آف. اوکے، سو یاد رکھیے گا اس کے فوراً بعد جو فریزل ورب استعمال ہوتا ہے وہ آف استعمال ہوتا ہے. سو ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف رابری. ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف مرڈر. اس پر الزام ہے کہ اس نے ڈکیتی ماری، اس پر الزام ہے کہ وہ قاتل ہے. تو بہت آسان ہے، ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف رابری، اس پر الزام ہے کہ وہ ڈاکہ مارتا ہے یا ڈاکو ہے. ہی ہیز بین ایکیوزڈ آف مرڈر، اس پر الزام ہے قتل کا. تو بہت آسان جملہ ہے، یہ بھی آپ جملہ یاد کر سکتے ہیں، اپنے پاس لکھ سکتے ہیں اور نوٹ کر لیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے آپ کے فرسٹ ایئر کے گرامر کے لیے. اوکے، اور اس کو آپ اسپیکنگ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. سب سے آسان جملہ ہے آفر. کبھی آپ نے اس کو اپنی اسپیکنگ میں استعمال کیا ہے؟ یہ وہ لفظ ہے جو بہت زیادہ کامن ہے اور اسپیکنگ میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ یہ استعمال کیسے کیا جاتا ہے. آفر کا مطلب ہوتا ہے پیشکش کرنا یا پیشکش. اوکے، present someone with something. So I offer him $500 for his old car. I offered him $500 for his old car. میں نے اسے پیشکش کی ہے $500 کی
اس کی پرانی کار کے لیے، یعنی میں نے اسے آفر دی ہے کہ تمہاری کار میں لے لوں گا، پرانی والی کار لے لوں گا $500 میں، اگر تم چاہتے ہو اپنی $500 میں مجھے کار دینا تو میں تمہیں یہ آفر دے رہا ہوں، یہ پیشکش دے رہا ہوں کہ 500 میں مجھے اپنی پرانی کار دے دو۔ ہے آئی آفر ہم، میں نے اسے آفر کی یا پیشکش کی $500 کی، $500 فار ہز، اس کی اولڈ کار، اس کی پرانی کار کے لیے میں نے اسے $500 کی پیشکش کی۔ نیکسٹ جملہ دیکھیں۔ نیکسٹ جملہ بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، بہت کامن ہے، اگر آپ استعمال کریں تو بہت اچھی بات ہوگی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے گنجائش نکالنا یا استطاعت رکھنا۔ افورڈ کیا ہے؟ افورڈ، ہیو انف منی ٹو پے فار۔ بیسیکلی افورڈ ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ زیادہ تر جو آتا ہے وہ کین ناٹ یا کانٹ کے ساتھ آتا ہے۔ اگر آپ لکھائی میں کین ناٹ لکھ رہے ہیں تو برائے مہربانی ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ آپ لوگوں نے جب کین ناٹ ایک ساتھ لکھنا ہے، اسپیس نہیں دینا۔ عام طور پہ کیا ہوتا ہے جب نیگیٹو جملہ بنایا جاتا ہے تو اس طرح بنایا جاتا ہے، ڈو اور پھر اسپیس دیا جاتا ہے، پھر ناٹ لکھا جاتا ہے۔ بٹ کین ناٹ میں ایسا سین نہیں ہے۔ کین ناٹ میں کیا ہوتا ہے، کین اور ناٹ بالکل ساتھ لکھا جاتا ہے، اور اگر آپ شارٹ فارم لکھنا چاہتے ہیں تو کین کے بعد اپروسٹرافی یعنی یہ جو اوپر والا کوما ہوتا ہے یہ لگا کر ٹی لگا دیں۔ آئی کانٹ افورڈ اے نیو کار، میں گنجائش نہیں رکھتا نئی کار کی، یا میں استطاعت نہیں رکھتا نئی کار کی۔ بہت آسان ہے، اگر آپ میں نے کوشش کی ہے ایسے جملے استعمال کروں یا ایسے جملے آپ کو دوں جو بہت آسان ہو، جو آپ آسانی سے یاد کر سکو یا آسانی سے ذہن نشین کر لو، تاکہ کبھی آپ کو پیپر میں آ جائے تو آپ آسانی سے لکھ سکو۔ اگر آپ کو انگلش میننگ یاد نہیں ہو رہی فار ایگزامپل تو آپ اردو کی میننگ وہاں پر لکھ سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کیجیے گا کہ پہلے ایک کالم ہو جس پہ لکھا ہو ورڈ یعنی الفاظ کا کالم، اس کے بعد میننگ کا کالم۔ میننگ میں اگر آپ انگلش کی میننگ نہیں لکھ سکتے اردو میں اس کو لکھ کے، لیکن اردو میں لکھتے وقت یہ خیال رکھیے گا کہ آپ کی اردو رومن میں نہ ہو، ایکچول اردو ہو، تاکہ وہ کاٹ نہ سکے۔ اگر آپ نے رومن لکھی یا اردو ایسی لکھی جس میں مسٹیک ہے، جیسے گنجائش آپ نے ایسا لکھ دیا جو غلط ہے، تو اس میں کیا ہوگا، وہ آپ کی اردو میننگ کاٹ دے گا، آپ کے 2 نمبر میں سے 1 نمبر ملے گا آپ کو۔ سو آئی کانٹ افورڈ اے نیو کار، میں نئی کار افورڈ نہیں کر سکتا یا میں استطاعت نہیں رکھتا نئی کار کی۔ اب جو لفظ ہے وہ اکثر بچے پوچھتے ہیں، سر وائی ڈونٹ یو اسٹارٹ پریپوزیشن؟ انٹرمیڈیٹ کی انگلش پہ لے کے آؤں، یہ انٹرمیڈیٹ کی انگلش ہے، ہماری جو انٹرمیڈیٹ کی جو بک ہے 11ویں جماعت کی کتاب جو ہے اس کے یہ الفاظ ہیں۔ تو اب ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بیسک سے تھوڑا سا اوپر ہے، لیکن ہمارے لیے یہ دیکھا جائے تو یہ بیسک ہے، یہ بچے کو پتہ ہونی چاہیے یہ چیزیں، لیکن ہمیں نہیں پتہ۔ تو آج جو لفظ ہے، یہ جو لفظ ہے یہ اس کو کہا جاتا ہے ابو۔ ابو پریپوزیشن بھی ہے اور ایڈورب بھی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے اوپر۔ اوکے، اب ایک بات یاد رکھیے گا، ایک میں نے ایسا جملہ لکھا ہے جس میں آپ ابو بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بلو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ میں پڑھ رہا ہوں، شیل آئی رائٹ مائی نیم ابو آن اور بلو دا لائن؟ کیا میں اپنا نام اوپر لکھوں یا لائن کے نیچے لکھوں؟ بہت آسان جملہ ہے، اگر ابو لفظ آ جاتا ہے تو آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں، اگر بلو لفظ آ جاتا ہے تو جب بھی آپ یہ جملہ لکھ سکتے ہیں، لیکن اگر دونوں آ جاتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے گا کہ ایک سے زیادہ جملہ یاد کر لیں، تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو، کیونکہ ایک ہی جملے کو 2 دفعہ لکھیں گے تو وہ آپ کو کاٹ دے گا۔ یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے اچھے سے اچھے نمبر آئے، میں چاہتا ہوں، کیونکہ اکثر بچے گرامر جو ہے نا وہ چھوڑ دیتے ہیں۔ گرامر کے جو ہیں وہ 10 مارکس ہیں، 10 مارکس ہر سیکشن 10 مارکس کا ہے، اور 50 مارکس
ٹوٹل ہمیں میرے خیال سے 4 سیکشن ہیں اور 4 سیکشن کے 50 مارکس ہیں، تو اس میں سے ایک گرامر کمپلسری ہے، تو کوشش کیجیے گا گرامر کو نہ چھوڑیں. اوکے، سو شیل آئی رائٹ مائی نیم ابو آن آر بلو دا لائن، کیا میں اپنا نام اوپر لکھوں لائن کے یا لائن کے نیچے لکھوں. دوسرا جملہ دیکھیں، اگر آپ یہ جملہ بلو میں لکھتے ہیں اور تو نیچے والا جملہ بہت آسان ہے، اس کو یاد رکھیے گا، یہ ایز اے ایڈورب استعمال ہوا. ایڈورب کے لیے سیکنڈ جملہ استعمال کیا میں نے، اوپر والا میں نے پریپوزیشن کے لیے استعمال کیا، اب میں ایڈورب کے لیے استعمال کر رہا ہوں. سی پیج نمبر 150 ابو، اس کا مطلب ہے دیکھیں پیج 150، پیج نمبر 150 دیکھیں، اس کے اوپر یعنی اس کا پہلا پیراگراف یا اس کے اوپر دیکھیں وہاں ہیڈنگ کیا ڈلی ہوئی ہے یا وہاں پہ لکھا ہوا کیا ہے، وہاں سے شروع کریں. یہ کہہ سکتے ہیں سی پیج 150 ابو. اوکے، اگر آپ بلو کے لیے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ پہلا سینٹینس تو وہی استعمال کریں گے، شال آئی رائٹ مائی نیم ابو آن آر بلو دا لائن. یہ جملہ استعمال کر سکتے ہیں، پہلے میں آپ یہ جملہ استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر وہ نہیں ہے تو آپ سی بلو نیچے دیکھیے، سی بلو کا مطلب نیچے دیکھیے. لیکن اگر آپ کسی کتاب کے لیے، فار ایگزامپل اگر ٹیچر کہتا ہے کتاب کھلی ہوئی ہے، فار ایگزامپل سی پیج نمبر 150 اور وہ کہتا ہے بلو، سی بلو، اس کا مطلب ہوتا ہے اگلے پیج پر دیکھیں، یعنی اگلے پیج پر چلے جائیں. تو یاد رکھیے گا بہت یعنی کہہ کچھ رہے ہیں اور ہو کچھ رہا ہے، یا یہ سین ہے، تو اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا جملہ لکھتے ہوئے. اور ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ آخری لفظ ہے آج کا، کیونکہ بلو پہ ہم ختم کر رہے ہیں. کوشش کروں گا کہ ہفتے میں ایک دن آپ کی ویکیبلری کا ہو، جو انگلش کے فرسٹ ایئر کی ویکیبلریز ہیں، اور سیکنڈ ایئر کے فریزل ورب بھی میں آپ کو ویڈیوز بناؤں گا. اگر سیکنڈ ایئر کے بچے ریکویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ میں وہ بھی بناؤں گا. لیکن سب سے پہلے تو یہ بات سن لے، جب بھی آپ جملہ بنائیں تو کم سے کم ایسا جملہ ہو جو سینس رکھتا ہو، یعنی ایسا نہ ہو صرف ڈونٹ بلیم می. اب جملہ غلط نہیں ہے، ڈونٹ بلیم می، مجھے الزام مت دو، لیکن ریزن آگے ضرور لکھو کیوں نہیں الزام دو. تو یہ چیز موسٹ امپورٹنٹ ہے، اس وجہ سے اکثر مارکس کٹ جاتے ہیں. تو برائے مہربانی اس چیز کا ضرور خیال رکھے گا، اور میری ویڈیو کیسی لگی ضرور بتائے گا. اور اگر آپ کو یہ انگلش کے ویکیبلری کے نوٹس چاہیے سو کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیں، میں آپ کو دوں گا ضرور. اگر مجھے آپ کا کمنٹس پسند آیا تو بے شک آپ کمنٹس میں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن کمنٹس جو لکھیں گے وہ انگلش میں لکھیے گا. کوشش کیجیے گا ٹوٹی پھوٹی جیسی بھی انگلش ہوگی، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو جو یہ میں ویکیبلریز کی لسٹ دوں، یہ کم سے کم 6-7 پیج کی ہو. تو ابھی تو اس کا پہلا پیج میں نے لکھا ہے، تو ویٹ کریں 2-4 پیج ہو جائیں پھر آپ کو دوں گا. اوکے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں. السلام علیکم.